السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دین کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خرد سیالکوٹ سے۔ تو آج ہم ترجمہ تفسیر کی کلاس میں ہی براجمان ہیں بیٹھے ہیں اور رکوع نمبر ہے ہمارا تیسرے پارے کا 8واں اور نامہ رکوع کی ہم پڑھنے کی آج کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمینیں کتنی ہیں، آسمان کتنے ہیں؟ 7 زمینیں ہیں اور 7 ہی آسمان۔ وَإِن تُبْدُوا، اور جو تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں، انفسکم جو لفظ بنے ہیں نفس سے بنے، نون فا سین، نفس، یہ اس کا روٹ ہے، اساس ہے، بنیاد ہے اس کی نکلنے کی، حرف اصلی۔ کتنے معنی ہم نے پڑھے تھے نفس کے؟ جان، عمدہ، اعلیٰ، نفیس، ٹھیک ہے جی، اعلیٰ چیز جو اچھی چیز ہو، اور اکیلا، ایک معنی کیا تھا؟ اور ویسے جو انسان کے اندر باطنی تغیر و تبدل کے لحاظ سے نفس کی اقسام صوفیہ نے بتائی ہیں، علماء نے، وہ 4 ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس راضیہ، نفس مطمئنہ، 4۔ تو نفس کی کتنی اقسام ہیں؟ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس راضیہ، نفس مطمئنہ۔ راضیہ ضاد آئے گا، را کے ساتھ الف بھی آئے گی، راضیہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ نفس امارہ ہے نا پہلا، جو برائی کا حکم دیتا ہے، پھر جب بندہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے تو پھر نفس لوامہ میں انٹر ہو جاتا ہے۔ نفس لوامہ میں جب ترقی ہوتی ہے تو پھر نفس راضیہ، پھر نفس راضیہ سے مطمئنہ۔ یہ نفس کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ 4۔ یہ ظاہر اور باطن کے لحاظ سے جو اقسام ہیں نفس کی، وہ 4 ہیں۔ تو نفس امارہ، نفس لوامہ، مطمئنہ، مطمئنہ بھی اس کے آگے گول ہا اسی طرح ہی آئے گی، گول ہا۔ تو امارہ الف سے ہے، ارادیہ نہیں، راضیہ، راضیہ ضاد ہے، نفس راضیہ۔ تو نفس کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ 4۔ جس کے ہم نے نا مختلف نام ہم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، مطلب اس کو چھٹی حص بھی ہم کہہ دیتے ہیں، یا کہتے ہیں نا کہ
جب ہم کوئی کام کریں تو آپ نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نے کوئی کام اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے؟ تو فرمایا سب سے بہتر اچھائی اور برائی جاننے کے لیے اپنے دل سے پوچھو، تمہارا دل تمہیں گواہی دے گا کہ تم نے اچھا کیا یا۔ تو یہ تو ایسا ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جب کوئی کام وہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے بعد پھر جو اپنے دل پہ توجہ کرتا ہے تو پھر اگر وہ آؤٹ آف بیلنس ہو جائے بندہ تو خود اس کا دل ہی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ تو نے اچھا، اس نے میرے ساتھ مد مقابل نے 2 سال 4 سال 6 سال بڑا اچھا چل کے تعلق بنایا اور مجھ سے یہ ایسا معاملہ ہو گیا، میں ہی معذرت چاہتا ہوں۔ تو ہمارے جو نفس ہیں وہ نفس امارہ ہیں، مطلب برائی کی دعوت دینے والا۔ اب جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو ان کا جو سٹیپ ہے نیک بندوں کا، نمازیوں کا، تہجد گزاروں کا، جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ان کا نفس امارہ نہیں ہوتا، وہ نفس لوامہ میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی سی اور ترقی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو پھر نفس مطمئنہ، پھر راضیہ۔ تو یہ نفس کی 4 اقسام ہیں جو صوفیہ نے، امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم کے اندر یہ بیان فرمائی، اور ایسے ہی شیخ ابو طالب مکی علیہ الرحمہ، ان کی کتاب ہے قوت القلوب، اس کے اندر بھی انہوں نے اس کو بیان فرمایا، اور رسالہ قشیریہ میں امام قشیری علیہ الرحمہ نے اس کو بیان کیا۔ قشیری قاف 2 نقطوں والا قاف ہے، شین یا را اور چھوٹی ہے قشیری، امام قشیری علیہ الرحمہ کا رسالہ قشیریہ، اس کے اندر بھی انہوں نے ان کو بیان کیا۔ او تخفوہ، یا چھپاؤ، یعنی جو تمہارے دلوں میں اگر تم اس کو ظاہر کرو، او یا تخفوہ چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ اس کا حساب لے گا۔ یہ بڑی ہی سینسیٹیو بات ہے کہ دل کے اندر جو تمہارے تخیلات آئیں، تصورات آئیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا جائے گا؟ یہ بڑا مشکل کٹھن مرحلہ تھا۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ اکرام حاضر ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس، یہ بعد میں لکھواتا میں سوال، لیکن یہاں سمجھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دلوں میں تو بڑے بڑے عجیب و غریب خیالات گزرتے ہیں، ان پر بھی مواخذہ ہوگا۔ پھر تو ہم مارے جائیں گے، کیونکہ دلوں کے اندر تو بہت زیادہ وسوسات اور خیالات جنم لیتے ہیں۔ تو جب تک انسان اس کو ظاہر نہ کرے، بولے نہ کسی کے سامنے، تو وہ لکھے نہیں جاتے۔ لیکن جب یہ آیت آئی نا کہ یحاسبکم بہ اللہ او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو تم دلوں کے اندر چھپائے ہوئے ہو اس پر بھی عذاب ہوگا، تو صحابہ نے جب عرض کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، وہ اگلی، وہ آگے آ رہی ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، یعنی منسوخ سے مراد یہ ہے کہ امت محمدیہ کا تو خاصہ یہ ہے کہ ان کے دلی خیالات اور خطاؤں کو درگزر کر دیا گیا، یہ بہت بڑا اس امت کا خاصہ ہے۔ مطلب کیسے؟ فار ایگزامپل، ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تاریخ اسلام پہ تو ایک کانسیپٹ سامنے آتا ہے، ایک عقیدہ سامنے آتا ہے
کہ بہن کے ساتھ شادی حضرت آدم علیہ السلام کے دور اقدس میں جائز تھی. یہاں یہی خیال اگر امت محمدیہ کے امتی کے ذہن میں آ جائے کہ یہ اگر جائز ہے تو ہماری امت میں جائز کیوں نہیں ہے. اب یہ تو ہے تخیل، خیال ایک دل میں آنے والا، تو تب تک تو معافی ہے جب تک ہم زبان پہ نہ لائیں. لیکن اگر بندہ زبان پہ لے آئے کہ جی بہن کے ساتھ شادی جائز ہونی چاہیے، تو یہ دل سے معاملہ پھر باہر آ گیا، اس پہ پھر مواخذہ ہوگا. بھائی جب کہہ دیا اللہ نے سورۃ النساء میں، قرآن پاک میں، کہ امت محمدیہ میں بہن کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ایک اللہ تعالیٰ کا قانون تھا، قدرت تھی، کہ روایت میں آتا ہے کہ جب پہلے جنم میں حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں اما حوا علیہ السلام کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے تو دوسرے جنم میں 2 لڑکیاں، بڑے لڑکے کا بڑی لڑکی کے ساتھ، چھوٹے لڑکے کا چھوٹی لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا. ایک روایت ہے کہ پہلے جنم میں بھی ایک لڑکی لڑکا پیدا ہوتے، دوسرے جنم میں بھی ایک لڑکی لڑکا پیدا ہوتے، بڑے کا بڑے کے ساتھ، چھوٹے کا چھوٹے کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا. اب یہ خیال آئے کہ جی یہ ایسا اگر کر لیا ہے تو کیسا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. قرآن پاک میں سورۃ النساء میں واضح منع کر دیا بہن بھائی کی شادی حرام. اور بھی رشتے بیان کیے ہیں، 14 سورۃ النساء کے آخری 4 پارے کے آخر کے اندر رکوع میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ اس کے ساتھ شادی حرام. سامعین محترم، ایسے ہی اور بھی بڑی ساری چیزیں ہیں جو ذہن میں آتی ہیں کہ پہلے شراب جائز تھی اب ناجائز ہے، کیوں؟ تو کیوں کا جواب تو قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ بندہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے شراب پینے سے، نماز کے اندر خطائیں ہوتی ہیں، تو اس لیے جو ہے نا یہ شراب حرام ہے، نفع کم ہے اور نقصان زیادہ. ایسے ہی کوئی اور خیالات ہیں بندے کے ذہن میں کہ میں فلاں کو قتل کر دوں، دل کے اندر خیال، تو اس پہ مواخذہ نہیں ہے، اس پہ پوچھا نہیں جائے گا. کیوں؟ جب تک کر نہیں لیتا انسان. تو جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دلوں پر بھی جو ہے نا یہ خیال گزرے تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، تو صحابہ نے عرض کی، تو پھر اگلی آیات نازل ہوئیں کہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے بھی ایکسپلین کیا کہ میری امت کے وسواس یعنی وسوسوں کو اور خطاؤں کو معاف کر دیا گیا، ان سے پوچھا نہیں جائے گا. یہ حدیث ہے کہ میں لکھواتا ہوں مصدرک حاکم کی اور ترمذی شریف کی، کہ وسوسہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گندا خیال، غلیظ خیال اگر آ جائے. اسی لیے کہا کہ نا لا حول پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لیا کریں، یا نماز کی طرف رجوع کریں، ذکر اللہ کی طرف توجہ کریں جب اس طرح کے خیالات آئیں. دوسرا ہے خطا. خطا ایسی نافرمانی کو کہتے ہیں جس کے اندر ارادہ شامل نہیں ہوتا. فار ایگزامپل آپ ریل گاڑی میں سوئے ہیں، گاڑی سے گاڑی ٹکراتی ہے، کوئی انسان اوپر سے گرتا ہے نچلے انسان پہ، وہ مر جاتا ہے، قتل تو ہو گیا نچلا انسان اوپر والے کی گرنے، لیکن اس کو قتل کی حد نہیں لگے گی، کیونکہ یہ قتل خطا میں آتا ہے کہ یعنی ارادہ شامل نہیں تھا، تو اس لیے وہ حد بھی پھر نہیں لگتی کیونکہ ارادہ شامل نہیں تھا. ارادہ جو ہے جب شامل ہو جائے تو پھر معاملہ بدل جاتا ہے. دیکھیں نا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا نا کہ علی پہلی نگاہ غیر محرم عورت پہ پڑ جائے تو اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، لیکن دوسری جب ڈالی جائے گی غیر محرم عورت پہ نگاہ تو اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، کیونکہ پہلی میں ارادہ شامل نہیں تھا. دوسری کے اندر پھر جب بندہ ارادتاً دیکھتا ہے تو اس کے اندر ارادہ ہونے کی وجہ سے پھر جو ہے وہ
باز پرس ہوگی، تو خیال اتنی دیر ہی خیال رہتا ہے جب اس پہ عمل نہ کیا جائے یا ظاہر نہ کیا جائے۔ جس طرح ہم نے کل پڑھا تھا کہ گناہ کا اظہار بھی وہ اندر رہا تو کنڈیشن اور ہے، تو جب اس کو ظاہر کر دیا تو پھر ڈبل گناہ ہوں گے، ایک تو کیا اور دوسرا پھر ظاہر کرنے کا بھی، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، سو وہ بخش دیتا ہے لمن یشاء جس کو، وَيُعَذِّبْ اور عذاب دے گا من یشاء جس کو، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی دیکھیں نا کہ پہلے بیان فرمایا کہ دلوں کے اندر جو خیالات آئیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے، تو ذرا غور کریں کہ اللہ قادر ہے نا دلوں کی باتوں کو جاننے پہ۔ آمن الرسول، ایمان لا چکے ہیں رسول، بما انزل الیہ، جو ان پر نازل کیا، من ربی ان کے، والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لے آئے یعنی حضور علیہ السلام بھی ایمان لے آئے، اور کل آمن باللہ، اور تمام مومنین ایمان لے آئے، باللہ کس پر، وملائکتہ اور وکتبہ اور اس کی، ورسلہ اور اس کے، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم کوئی فرق نہیں کرتے رسولوں میں کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، یہ اس کا سٹیٹس زیادہ ہے اس کا کم ہے، ہم کسی کے درمیان ڈفرینس نہیں کرتے کہ یہ کم درجے والا ہے یہ زیادہ درجے والا ہے، ہم مانتے ہیں تمام رسولوں کو۔ اس لیے میں نے پیچھے بھی ایک نقطہ بیان کیا نا کہ ڈنمارک والے انگریز لوگ یا دیگر جو بھی حضور کے خاکے بناتے ہیں، تو ری ایکشن میں چونکہ وہ عیسائی ہیں، ہم ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام یا جو یہودی کرتے ہیں ان کے نبی کون ہیں، موسیٰ علیہ السلام، تو ان کے امتیوں جیسی نقل ہم نہیں کرتے کہ ہم ری ایکشن میں، ایکشن کیا کیا انہوں نے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے خاکے بنائے، ری ایکشن نہیں آئے گا ہماری طرف سے، کیوں، لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ ہم رسولوں میں کسی کے درمیان فرق، یعنی ہمارے نزدیک یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ کسی بھی رسول کی تنقیص کرنا، توہین کرنا کفر ہے، اور وہ دار اسلام سے کیا کر دیتا ہے، یہ قرآن پاک میں آ گیا نا کہ فرق نہیں کرنا۔ اب کسی معاذ اللہ استغفر اللہ کسی نبی کو گھٹیا کہنا، لو کہنا، وہ نہیں، منصب نبوت میں سارے اعلیٰ ہیں۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا، اور انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور اطاعت کی، غفرانک تیری بخشش چاہتے ہیں، ربنا ہمارا رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے، لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں کیا لگتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جی وہ میدان جنگ میں مارا گیا ہے، یا اس کو ذبح کر دیا گیا، یا اس کے پارٹس آف باڈی کاٹ دیے گئے میدان جنگ میں، ناک، کان، منہ، پیٹ، بازو، یہ بڑا ظلم ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا جتنی اس کے اندر سکت ہو، طاقت ہو، اس سے زیادہ بوجھ نہیں میں ڈالتا۔ یعنی اس کو اور ایکسپلین ہم کرنا چاہیں تو یوں کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، کہ جب کوئی میدان جہاد کے اندر کو مارا جاتا ہے مجاہد، اس کو جتنی مرضی گولیاں لگ جائیں، تلواریں لگ جائیں، لیکن اس کو تکلیف ہوتی ہے اتنی جتنی تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سارے جسم پہ بھی گولیاں مار دی جائیں، تلواریں مار دی جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، صرف چیونٹی کے کاٹنے کے مثل، لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے جی اس کا قیمہ کر دیا گیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، چیونٹی کے کاٹنے جتنی صرف تکلیف ہوتی ہے، اور مجاہد کا ویسے ہی بڑا مقام ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے نا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد کو کتنے انعام کیے جاتے ہیں، 6۔ زمین پر مجاہد کا قطرہ
خون کا زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ 6 بشارتیں، 6 خوشخبریاں، 6 انعام عطا فرماتا ہے. کس کو؟ شہید کو. نمبر 1 کہ اس کے سارے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، 72 حوروں سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے. 2. تیسرا اس کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے. 4تھا جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. اور 5واں وہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا. اور 6 وہ جب اس کو تلوار لگتی ہے یا گولی لگتی ہے تو زمین پر قطرہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ کی جھلک، اللہ کا دیدار کر لیتا ہے. یہ 6 انعام اللہ تعالیٰ کس کو عطا فرماتا ہے؟ شہید کو. ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام عطا فرمائے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے، یا رب العالمین نے مجھے شہادت کی موت عطا فرما، تلوار لین لگیں، پھر شہید کیا جاؤں تیرے رستے میں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تلوار سے میرا جسم کاٹ دیا جائے. تو حضور شہید کیوں نہیں ہوئے میدان میں؟ یہ بھی ایک سوال. تو اس کا جواب قرآن پاک نے دیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب آپ کا رب لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 55 جنگیں آپ کے دور اقدس میں ہوئیں تو آپ نے 17 جنگوں میں بنفس نفیس شرکت کی. تو شہید کیوں نہیں ہوئے؟ تو دعائیں تو آپ کرتے تھے. تو شہید اس لیے نہیں آپ کو کوئی کر سکا یا نقصان نہیں پہنچا سکا. کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، پیارے محبوب آپ کا رب ہی آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے. تو جب جس ہستی کی حفاظت اللہ خود کرنے والا ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا. ایسے ہی وہ ہے نا کہ ابو جہل ایک دفعہ اس نے دیکھا، ابو جہل نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے. تو اس نے ذہن بنایا کہ اس وقت حضور اکیلے ہیں تو کیوں نہ میں پتھر سے ان کا سر کچل دوں. ابو جہل بہت بڑا پتھر لے کے آتا ہے اور آقا علیہ السلام کو مارنے کی نیت سے قریب جاتا ہے، پھر پتھر پھینک کے پسینے سے شرابور ہو کے گھر میں بھاگتا جاتا ہے. تو گھر والے پوچھتے ہیں ہوا کیا؟ کہا میں کیا بتاؤں کہ حضور علیہ السلام کو میں قتل کرنے کی نیت سے گیا تھا کہ بہت بڑا پتھر سے سر کچل دوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے دیکھا کہ اچانک ایک اونٹ ظاہر ہوا، اس نے منہ کھولا، وہ اتنا بڑا اونٹ تھا کہ وہ میں اگر بھاگ کے پیچھے نہ آتا تو مجھے کھا جاتا. تو یہ حضور کا معجزہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر فرشتے جو ہیں وہ مسلط تھے، مسلط ہیں، کوئی نقصان آقا علیہ السلام کو پہنچا نہیں سکتے تھے. اس لیے آپ میدان کارزار میں شہید اس لیے نہیں ہوئے کہ اللہ نے وعدہ فرما دیا تھا کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا. لہا اس کے لیے ماں کا سبت، جس نے جو کمایا ہوا، علیہ مکتا سبت اس کے لیے وہی ہے. یعنی جو نیکی کرے گا اس کے لیے وہی ہے، اور جو برائی کرے گا اس کے لیے وہی ہے. اس کا حساب وہ دے گا، اس کا بوجھ اس پہ ہے. ربنا اے ہمارے رب لا تؤاخذنا، مواخذہ اور گرفت اور پکڑ نہ فرما، ان نسینا ہماری بھول چوک سے، او اخطانا ہماری خطا سے. یعنی یہ آیت جو ہے نا وہ مفسرین فرماتے ہیں پہلی آیت کو منسوخ کرنے والی ہے کہ پہلے کہا گیا کہ دلوں کے خیالات کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے امت محمدیہ پر انعام کر دیا کہ جو خطا ہوگی اور بھول چوک ہوگی، نسیان کس کو کہتے ہیں؟ بھول چوک، بھول کر اگر کوئی کام ہو جائے. او اخطانا یا غیر ارادی، یعنی جس میں ارادہ شامل نہ ہو، ایسی کوئی نافرمانی ہو جائے. تو مواخذہ نہ فرمانا، پکڑنا فرمانا. ربنا اے ہمارے رب، لا تحمل حمل بوجھ کو کہتے ہیں، نہ ڈال بوجھ، علینا ہم پر، اسرن ڈالا، کما حملتہ ہم سے پہلی امتوں پر، کما جیسا حملتہ ڈالا تو نے علی اللہ ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے. اب دیکھیں نا، اگر ہم پہلی امتوں کو دیکھتے ہیں تو واقعی ان کے اوپر بڑے بوجھ تھے کہ مطلب ایک نے شراب پی، اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ شرابی ہے، اس کے گھر کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے شرابی ہے.
اگر ان کے کپڑوں کو غلاظت لگ جاتی تو پاک کیسے ہوتے؟ کٹ لگانے سے. تو کٹ لگانے سے کپڑا ویسے ہی ضائع ہو جاتا. خون لگ جاتا، دھو کے پاک نہیں کرتے تھے، وہ کاٹ کے پاک کرتے تھے. تو یہ بوجھ ہیں ان کے اوپر. ہمارے لیے یہ بوجھ نہیں ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور تصدق سے ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے نجس کپڑے کو پاک کر لیں، پانی سے پاک ہو جائے تو ہم دوبارہ پہن سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں. کتے کا جوٹا ہو تو اللہ کے محبوب نے فرمایا نا کہ برتن تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو 3 دفعہ مٹی سے، 1 دفعہ اور 3 دفعہ مٹی سے اور 3 دفعہ ہی پانی سے دھو لو. یہ مختلف روایات ہیں، لیکن 3 دفعہ مٹی اور 1 دفعہ پانی سے دھونے سے برتن پاک ہو جاتا ہے. یہ امت محمدیہ پر کیا ہے؟ ایک انعام ہے کہ برتن پاک ہو جاتا ہے، ضائع نہیں ہوتا. ربنا ہے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور نہ ڈال، ما لا طاقت لنا بہ، یا اللہ ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی طاقت جس کو ہم نہیں اٹھا سکتے. واعفو، معاف فرما، عنا، ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا، ہماری بخشش فرما. وارحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما. انت مولانا، تو ہمارا کارساز ہے. مولانا کے بھی بڑے وسیع معنی ہیں، وہ لکھے ہوئے ہوں گے آپ نے. مولا کے کتنے اور کون کون سے معنی ہیں؟ مولا، من و مولام، جبر الف لام، مولا. مولا کا ایک معنی ہوتا ہے وارث، دوسرا معنی ہے دوست، تیسرا معنی ہے کارساز، چوتھا معنی ہے قریب، پھر ایک معنی ہے سربراہ، پھر ایک معنی مددگار، پھر ہے ایک معنی اللہ کی خبر رکھنے والا. اسی طرح ہی مولانا کا معنی بھی یہ ہوتا ہے اللہ کی خبر رکھنے والا. تو پالنے والا بھی ایک معنی ہے اس کا. آقا بھی اسی کا معنی. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا، ہماری مدد فرما. علی القوم الکافرین، کیسی قوم پر؟ یہ آج ہماری سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہوئی، اور اب سورۃ آل عمران ہے. سورۃ آل عمران جو ہے اس میں حضرت عمران علیہ السلام کی آل کا تذکرہ ہے، جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حنا علیہ السلام، جناب عمران علیہ السلام اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ. یہ پورا جتنے نام ہستیوں کے میں نے لیے ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آل عمران. تو سورۃ آل عمران جو ہے یہ آج اس کا آغاز ہے، اور آل عمران سورت اور سورۃ البقرہ یہ ساتھ ساتھ ہیں. ان کی فضیلتیں بھی اللہ کے محبوب نے ساتھ ساتھ بیان فرمائیں. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 زہروین کو پڑھا کرو. زہر کہتے چمکدار کو، یعنی کہ جو چمکنے والی صورتیں قیامت کے دن یہ دلہن آرا ہوں گی، یہ بڑی سجی دجی ہوں گی دونوں صورتیں، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران. انہی کو پڑھنے کے لیے اللہ کے محبوب نے یہ جو بخاری مسلم کی میں نے حدیث آپ ناظرین کی گوش گزار کی ہے کہ زہروین کو پڑھا کرو، یعنی سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران. قرآن پاک جہاں سے بھی پڑھا جائے برکت والا ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی وہ شروع سے پڑھیں، آخر سے پڑھیں، سینٹر سے پڑھیں قرآن پاک. تو زہرا کہتے چمکنے والی کو، اور جو اس کو پڑھے گا وہ نیکیوں سے مزین ہو جائے گا، سج جائے گا، اس لیے اس کو
زہراوین کہا جاتا ہے، چمکنے والی صورتیں، چمکانے والی صورتیں. تو یہ جو ہے قرآن پاک کے اندر ان کا بڑا مقام ہے. سورۃ آل عمران مدنیہ ہے، مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور 20 اس کے رکوع ہیں، اور آیات ہیں اس کی 200 آیات ہیں. آج ہم اس کا سٹارٹ لینا چاہ رہے ہیں. ناظرین، کل انشاءاللہ آپ سے نئے موضوع کے ساتھ سورۃ آل عمران کے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سردی بہت ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اچھا گرم گرم لباس پہنیں، اور ڈرائی فروٹ کا استعمال کریں. یہ بھی حضور کی سنت ہے. جان کو بچانے کے لیے، یہ جان اتنی پیاری جان ہے مسلمان کی کہ اللہ کے محبوب، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے تم ایسی کیفیت ہو کہ مردار بھی کھانا پڑے تو کھا سکتے ہو مجبوری کی حالت میں. انسان کی صحت کو اتنا پریفر کیا گیا ہے. اس لیے اپنا بہت ذرا خیال رکھیے. سردی کا موسم ہے، بستروں میں بیٹھے بیٹھے ہمارے اس سبق کو بھی آپ ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. دین کے ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری کو دیجیے گا ان الفاظ کے ساتھ اجازت. نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.